اللہ میرا رب ہے، سب کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہی سب سے بڑا ہے، اس کا ہر کام بڑا ہے، اس کے کام کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کی حکمت سمجھنا آسان نہیں ہے، اس کی ایسی طاقت ہے، ہر ایک نے اس کی طاقت کو تسلیم کیا ہے۔ اپنی طاقت اور قدرت کو سمجھانے کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ اس راستے میں بڑی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی اس محفل میں اس کے تمام نبیوں پر سلام بھیجتا ہوں۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ سے بول رہا ہوں۔ میرا موبائل نمبر ہے 9437016097۔ میری پیدائش 20 مئی 1947 یعنی آزادی سے پہلے ہوئی ہے۔ شمسی اعتبار سے میری عمر 74 سال اور قمری حساب سے میری عمر 76 سال کی ہو گئی۔ اس طویل مدت میں ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی کے کئی نشیب و فراز سے گزرنا پڑا ہے۔ 14ویں کا چاند بھی دیکھا ہے، اس کو گہن میں جاتے ہوئے بھی دیکھا، سورج کی تابناکی دیکھی اور اس کو بادل کی اوٹ میں چھپتے ہوئے بھی دیکھا۔ کتنی تند و تیز ہوائیں چلیں، اونچے اونچے پیڑوں کو زمین بوس کر گئیں، وبائیں آئیں، ہزاروں کو موت کی نیند سلاتی چلی گئیں۔ کتنی شان و شوکت دکھانے والے گھناؤنے کرتوت سے بدنام زمانہ ہو گئے۔ دوسروں کے خلاف آگ برسانے والے خود آگ میں جل گئے۔ بزرگوں پر کیچڑ اچھالنے والے خود کیچڑ سے لت پت ہو گئے۔ ان کی ضد، ہر دھرمی، تکبر، بے عملی، بددیانتی، بے مروتی نے کہیں کا نہیں رکھا۔ ایسے لوگوں نے اپنی شان بڑھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، آخر وہ کب تک؟ وقت نے بڑے بڑے سورماؤں کے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان کی صورت دیکھنے کے بعد افسوس بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے۔ میری آنکھوں نے ان دلسوز مناظر کو دیکھا، دیکھیے اور کب تک ہم دیکھتے ہی رہیں گے۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے۔ میں وہ پرانے زمانے کی بات کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب وہ باتیں نہیں رہیں، اب وہ سلسلہ نہیں رہا۔ میرا یہ بیان خاص بھدرک والوں کے لیے ہے، جہاں میں پیدا ہوا۔ پڑھنے، پڑھانے اور لکھنے میں زندگی گزر رہی ہے۔ پرانی باتیں جو ذہن میں تھیں آپ میری زبان سے سننے جا رہے ہیں۔ اگر میری یہ بات اچھی لگے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو تو دوسروں کو شیئر کیجیے اور مجھے کرم سے نوازیے۔ کئی پوائنٹ پر میں نے لکھا ہے۔
موضوع یہی ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ یہ باتیں آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور کریں گی کہ آپ سوچیں گے پہلے کیا تھا اب کیا ہو رہا ہے۔ میرے ابا شنکر پور بھدرک کی بڑی مسجد میں امام تھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لالٹین ایک ہاتھ میں پکڑتے گھر مرزا پور چلتے تھے۔ راستے میں کئی لوگ روک کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے، آپ رک کر بتاتے تھے۔ اگر بات لمبی ہوتی، زیادہ سمجھانے کی ضرورت پڑتی تو کسی دکان میں بیٹھ جاتے۔ کبھی کئی لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہاں دینی باتیں سمجھاتے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 2 سنیے۔ میرے بچپنے کی بات ہے کہ محلوں کی سڑکیں کچی تھیں، بازاروں کی کئی سڑکیں بھی کچی تھیں۔ بارش کے زمانے میں لوگوں کو کچی سڑک پر چلنے میں دشواری ہوتی تھی۔ بارش کے زمانے میں ربڑ کے جوتے لوگ پہنا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ربڑ کے جوتے پہنا کرتے تھے، کچھ لوگ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ گھر کی مالکن گھر کے باہر بالٹی میں پانی رکھ دیا کرتی تھیں کہ میاں باہر سے آئیں تو پہلے پیر دھو کر گھر کے اندر داخل ہوں، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 3، کسی کے گھر میں میت ہو جاتی تو عموماً محلے والے کام دھندے کو نہ جا کر سوگواروں کو دلاسا دیتے، پرسا دیتے، تجہیز و تکفین جنازے میں شریک ہوتے۔ اس سے سوگواروں کو حوصلہ ملتا، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب بھی لوگ مرتے ہیں، لیکن محلے والے ایسا نہیں کرتے ہیں۔ میں شنکر پور بھدرک بڑی مسجد میں نائب امام تھا۔ مسجد کے کمرے میں رات رہتا تھا۔ حاجی علاء الدین صاحب مرحوم بھدرک کے ایک مالدار اور با اثر شخص تھے۔ وہ کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے مرید تھے۔ یہ ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی، اگر کسی لاوارث کا انتقال ہو جائے، خواہ وہ اسپتال میں ہو یا سڑک کے کنارے، تجہیز و تکفین میں شریک ہوتے، سارا خرچ خود برداشت کرتے تھے۔ میں رات میں سویا رہتا، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے مجھے بیدار کرتے، میں جنازے کی نماز پڑھاتا تھا۔ اب ایسا آدمی بھدرک میں نہیں رہا، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 5، میرے بچپن میں 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا جلوس چوکھنڈی بھدرک سے نکل کر کچہری اور نیا بازار کا گشت لگاتے ہوئے مدینہ میدان رات 8 بجے پہنچتا تھا۔ پہلے مدینہ میدان کو ملک میدان کہا کرتے تھے۔ جلوس جب چوکھنڈی سے نکلتا، زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی شریک ہوتے تھے، آبادی کم تھی۔ جلوس ننگا محلہ بھدرک پہنچنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ وہاں کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت سالندی ندی میں پل نہیں تھا۔ جلوس کے لوگوں کو ننگا میلے والے 2 کشتیوں کو جوڑ کر لوگوں کو پار کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو فخر تھا اور بڑی خوشی تھی کہ ہم نے جلوس کو پار کیا، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے۔ جلوس جب مغرب کے وقت کچہری میں پہنچتا تو اس میدان میں مغرب کی نماز لوگ پڑھتے تھے، پھر آگے جلوس گزرتا۔ اس وقت کچہری کے اندر زیادہ عمارتیں نہیں تھیں، لیکن بھائی اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 6، پرانا بازار بھدرک بھنڈاری شاہی کے قریب بیڑی کاریگروں کا ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ 10-15 کاریگر رات 10 بجے تک بیڑی بنایا کرتے تھے۔
بیڑی بناتے وقت کئی کاریگر مل کر بلند آواز سے فلمی گانا گایا کرتے تھے۔ میرے ابا شنکر پور بڑی مسجد سے نماز پڑھا کر لوٹتے تو ان کو دیکھ کر گانے والے گانا بند کر دیا کرتے تھے، یہ ان کا ادب تھا۔ اور کچھ لوگ اپنے کمرے سے باہر نکل کر بڑے ادب سے السلام علیکم کہا کرتے تھے، لیکن بھائی اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ بچپن میں نے دیکھا ہے کہ 2-3 سال کے چھوٹے بچے کو صاف ستھرا کپڑا پہنا کر ماتھے میں کالا ٹیکا لگا کر باپ بازار لے کر جاتا۔ کچھ لوگ بچے کو پیار کرتے اور کچھ لوگ گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، کچھ لوگ 2-4 پیسے بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس سے باپ کو بڑی خوشی ملتی اور آپسی محبت میں اضافہ ہوتا، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 8 سنیے۔ محمد یوسف صاحب مرحوم بھدرک 14 محلہ مسلم جماعت کے سیکریٹری رہے اور بعد میں صدر بھی رہے۔ عام لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک وقار تھا۔ بھدرک میں بجلی نہیں تھی، بازار میں سڑک کے کنارے کچھ لوگ چراغ جلا کر تاش کھیلا کرتے تھے۔ جب یوسف صاحب اس راستے سے گزرتے، تاش کھیلنے والے دیکھتے کہ یوسف صاحب آ رہے ہیں تو فوراً چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے تاکہ ان کی نظر تاش پر نہ پڑے۔ یہ تھا بڑوں کا ادب، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 9۔ میرے بچپن کے زمانے میں بارش کے موسم میں ندی کی مچھلیاں خوب ملتی تھیں۔ بیچنے والے گھوم گھوم کر بیچا کرتے تھے۔ ایک سیر مچھلی 2 آنے سے 6 آنے میں ملا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کلو نہیں تھا، وزن سیر سے کیا جاتا تھا۔ دھان پوڑی سے ناپتے تھے۔ اس زمانے میں بارش زیادہ ہوتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہفتے تک موسلادھار بارش ہو رہی ہے، لوگوں کو باہر نکلنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ غریب لوگ بھوکے رہتے تھے۔ اس زمانے میں چھتری بہت کم لوگ استعمال کرتے تھے۔ ناریل کے پتوں سے بنا ہوا پنکھیا لوگ استعمال کرتے تھے۔ وہ بھی عجیب منظر تھا۔ لوگ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے پنکھا اوڑھے بازار میں گھوما کرتے تھے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا، نئے وہ منظر دیکھنے میں آتا ہے۔ نمبر 10۔ 3 اگست 1970 میری زندگی کا ایک اہم دن تھا۔ اسی روز میں نے NC ہائی اسکول بھدرک میں جوائن کیا۔ 8 سال رہنے کے بعد میرا تبادلہ NC ہائی اسکول سے بھدرک ہائی اسکول ہوا 1978 میں، آج جسے ضلع اسکول کہا جاتا ہے۔ اس تبادلے سے مجھے تکلیف تھی، لیکن یہ میرے لیے رحمت ثابت ہوا۔ اس وقت کلاس 11 تھا، جو اب نہیں ہے، اب کلاس 10 تک ہے۔ وہاں کلاس 6 سے 11 تک کل 11 طلبہ بھدرک ہائی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ کام بہت کم تھا، فرصت زیادہ ملی۔ میں اسکولی طلبہ کے لیے درجنوں کتابیں لکھ ڈالی، اب تک لکھتا رہتا ہوں۔ اس سے مجھے بہت مالی فائدہ ہوا۔ بھدرک ہائی اسکول میری مالی علمی ترقی کے لیے بہت سازگار رہا۔ وہاں میرا کوئی ایک بھی حاسد نہیں تھا۔ سارے اساتذہ غیر مسلم تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اردو طلبہ کی بے راہ روی سے میں پریشان رہتا تھا۔ میں انہیں سدھارنے کی کوشش کرتا تھا۔ طلبہ سے کہہ رکھا تھا کہ جمعے کے روز اپنے بیگ میں لنگی لے کر آؤ، ٹوپی لے کر آؤ، جمعے کے روز نماز پڑھنے ضرور جانا ہے۔ اس پر عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا میں اسے مارتا تھا، لیکن میرے بھائی اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 11 سنیے۔ میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی توجہ پڑھائی کی طرف نہیں تھی۔
شاذ و نادر بہت کم بچے پڑھا کرتے تھے. باپ ماں غریب تھے, ذریعہ معاش کم تھا, کبھی کبھی بھوکے بھی رہتے تھے. لڑکے اور لڑکیاں گائے اور بیل کا گوبر ٹوکری میں اکٹھا کر کے اس سے اپلے بناتے اور بیچ کر گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. نمبر 12 سنیے. میں نے بچپن میں دیکھا ہے لوگ عموماً ننگے پیر چلا کرتے تھے. کچھ لوگ موٹر کے ٹائر کی چپل یا کھڑاؤں پہنا کرتے تھے. میں نے بھی کھڑاؤں بچپن میں استعمال کیا ہے. کوئی چمڑے کا جوتا اگر پہنتا تو لوگ رشک کی نگاہ سے اسے دیکھتے تھے. اس نے چمڑے کا جوتا پہن رکھا ہے, یہ مالدار شخص ہے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. نمبر 13 سنیے. میں نے بچپن میں دیکھا ہے کسی کے گھر میں کوئی اچھا سالن بنتا, گھر کی خاتون پڑوس کے خاتون کے گھر بھیج دیا کرتی تھی. پڑوس کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے. اس سے آپسی محبت میں اضافہ ہوتا. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. 14 نمبر سنیے. میں نے بچپن میں دیکھا ہے اگر کسی کے باغ میں ناریل یا تاڑ کے پیڑ ہوتے, ناریل یا تاڑ کا کاٹا جاتا, صرف مالک ہی نہیں کھاتا, پڑوس کے لوگوں کو بھی بھیجا کرتا تھا. پڑوس کے لوگوں کو بھی ان پھلوں پر نظر رہتی کہ فلاں شخص کا ناریل اگر کاٹا جائے گا اور تاڑ جب کاٹا جائے گا ہمارے گھر ضرور پہنچے گا, ہمارے بچے بھی کھائیں گے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. نمبر 15. میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ باڑی میں سبزیاں ہوتی تھیں. کھیرا ہوتا تھا, کدو ہوتا تھا, چچنڈا یا ترائی ہوتی تھی. پڑوس کو بھی دیا جاتا تھا. پڑوس والوں کو انتظار رہتا تھا کہ فلاں کی باڑی میں باغ میں سبزیاں ہوئی ہیں, ہمارے گھر بھی ضرور ایک دن پہنچے گی, ہمارے بچے بھی کھائیں گے. اب جو ہے وہ زمانہ نہیں رہا. نمبر 16. میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہر ہفتہ 15 دن میں محلے کی پنچایت بیٹھتی تھی. لوگوں کا انصاف کرے, لوگوں کی بپتا سنے, مقدمہ تک کچہری جانا نہیں پڑے. محلے والوں کے جھگڑوں کا تصفیہ ہوتا تھا. پنچایت کے فیصلے کو سبھی مان لیا کرتے تھے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. نمبر 17. میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے شہر میں بجلی نہیں تھی. گھر کی عورتیں سورج ڈوبنے سے پہلے چراغ اور لالٹین صاف کر کے تیل ڈال کر تیار کر کے رکھ دیا کرتی تھی. شام ہوتے ہی چراغ روشن کر دیا جاتا تھا. شادی اور ختنے کی تقریب میں گیس لائٹ یا پیٹرومیکس لائٹ جلایا کرتے تھے. وہ زمانہ غریبی کا زمانہ تھا اور کم سے کم خرچ میں گھر کی ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. 17 نمبر. میں نے بچپن میں دیکھا ہے شنکرپور بھدرک کی بڑی مسجد میں ایک نابینا حافظ صاحب رمضان شریف میں تراویح سنانے کی غرض سے آیا کرتے تھے. لوگ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. لوگوں کو تعجب تھا, ایک نابینا شخص ہے, اندھا شخص ہے, آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے, اس نے کیسے مکمل قرآن مجید 30 پارے حفظ کر لیا. لوگ ان سے ملتے. کچھ لوگ حافظ صاحب کے پاس پہنچتے اور کہتے کہ حضرت ایک گلاس پانی ہے, آپ ذرا پی لیں. آپ جب حافظ صاحب 2 گھونٹ پانی پی لیا کرتے تھے, اس پانی کو تبرک سمجھ کر پانی لانے والا شخص پی لیا کرتا تھا. لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. نمبر 18 سنیے. میرے بچپن کے زمانے میں عید و بقرعید کی نماز بھدرک میں 3 ہی مقامات پر ہوتی تھی. جامع مسجد بھدرک, ملا شاہی مسجد بھدرک اور عیدگاہ. آبادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اس وقت بھدرک کی تمام مسجدوں میں عیدین کی نماز ہو رہی ہے.
معاہدے کے تحت شنکر پور بڑی مسجد میں عید و بقرعید کی نماز دوسرے مکتب فکر کے لوگ پڑھا کرتے تھے۔ عیدگاہ میں میرے ابا نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ اذان گاہ کے اوپر پورب کی طرف اور پچھم کی طرف گھوم گھوم کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے تھے اور زکوٰۃ اور فطرہ اور قربانی کے مسائل بیان کرتے تھے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے اور بہت بہترین بات ہے۔ حاجی مرزا منشی بیگ مرحوم ایک باروب شخص تھے۔ ان کی چاہت، ان کی چال شاہانہ تھی، جس نے ان کو دیکھا ہے۔ خوش مزاجی ان کی فطرت تھی۔ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنا کرتے تھے، یہ ان کا طرز امتیاز تھا۔ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار سے مجھ کو بابو کہتے تھے۔ ان کی اہلیہ مجھے بچہ کہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایک چونی دے دیا کرتے تھے، جس کی قیمت آج 5 روپے ہے۔ حافظوں و عالموں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ہر سال 11ویں شریف کے محفل بڑی عقیدت سے کرتے تھے۔ اب ایسا آدمی نہیں رہا، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ نمبر 20، میرے بچپن کے زمانے میں رکشے کا وجود کم تھا۔ ہاتھ رکشہ چلا کرتا تھا۔ بیل گاڑیوں کی کثرت تھی۔ رات سڑک کے کنارے بیل گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں۔ لوگ اس پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹی وی کا وجود نہیں تھا، ریڈیو اکا دکا تھا۔ فونگراف سے لوگ قوالی اور گیت سنا کرتے تھے۔ اس کی تھالی کانٹے میں گھوما کرتی تھی۔ کچھ لوگ تعجب کرتے تھے، اس تھالی کے اندر آدمی ہے جو بولا کرتا ہے۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب آخری بات ہے، میرا ننیال رگھوناتھ پور ضلع بالسر ہے۔ میں اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں جب بالسر اور کٹک جانے کے لیے 2-3 بسیں چلا کرتی تھیں۔ بارش کے زمانے میں لوگ بس سے جا نہیں پاتے تھے۔ مہاندی کا پل بنا نہیں تھا۔ کٹک جانا بس سے بند تھا۔ ندی میں بارش کا پانی بھر جاتا، بس کیسے چلتی؟ رگھوناتھ پور جانے کے لیے بالسر بس سے جانا پڑتا۔ رانی تال میں اتر کر تقریباً 5 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا۔ بارش کے موسم میں کیچڑ رہتا۔ میں جب میرے ابا کے ساتھ رگھوناتھ پور جاتا، چل کر تھک جاتا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پھر چلتے تھے۔ میں اماں کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر رگھوناتھ پور جاتا تھا۔ بیل گاڑی سے مال بھی جاتا تھا اور آدمی بھی جاتے تھے۔ بائک عنقا تھی، سمجھیے کہ نہیں تھی، لیکن چند لوگوں کے پاس سائیکلیں تھیں۔ کچھ لوگ سائیکلوں سے جایا کرتے تھے۔ جب وہ سائیکل چلاتا، دیکھنے والے بڑے غور سے دیکھتے کہ دیکھو کس طرح 2 پہیے والی گاڑی کو چلاتا ہے، اور یہ شخص مالدار شخص ہے۔ لیکن وہ زمانہ نہیں رہا۔ بہرحال اب وہ زمانہ نہیں رہا موضوع پر آپ نے کچھ باتیں سنی۔ یہ پہلی قسط ہے۔ اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ ضرور مجھے یاد کریں۔ انشاءاللہ پھر دوسری قسط آپ کو سناؤں گا۔ السلام علیکم۔